آداب، میں محمد امجد علی پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، ملک ہندوستان میں کچھ عرصے سے اسلام کے خلاف ایجنڈا چل رہا ہے۔ خاص طور پر 2012 سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ 14 کے بعد سے طول پکڑا، اب تو جو ہے ہر 4 دن کو ایک کوئی پوائنٹ لینا اور اس کے خلاف زہر اگلنا۔ چنانچہ چیخنے چلانے کے لیے بدنام اینکر اپنے شو میں ایک 5-6 لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، جس میں زیادہ تر لوگ اسلام دشمنی کی ذہنیت رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مسلم بھی رہتا ہے تو وہ ٹیگ تو اس کا اسلامی رہتا ہے، مگر وہ اسلام کے خلاف بولتا ہے، شریعت کو چیلنج کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذبہ تو رکھتے ہیں مگر ان کی معلومات کم ہوتی ہے، یا پھر وہ اپنا پوائنٹ کس طرح سے پیش کرنا ہے اس میں وہ خاسر رہ جاتے ہیں۔ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اسلام کو مسلسل بدنام کرنے کی سازش میں وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ان پوائنٹس کو جو وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کی وضاحت کریں۔ اس تعلق سے میں نے آج ڈسکس کرنے کا سوچا کہ جو سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، اس میں جو پوائنٹس اٹھائے جا رہے ہیں وہ پوائنٹس کے تعلق سے بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب جامع مسجد محمدیہ کشن باغ مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب۔ اشرفی صاحب، آپ کا بی بی این چینل پر خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر کوئی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو اور وہ ٹی وی کے ڈیبیٹس ہو یا کوئی مباحثہ ہو اس میں شریعت کو چیلنج کرتا ہے، شریعت کے خلاف بولتا ہے، تو کیا یہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی جو باتیں ہیں ایمان کے لیے، آمنت باللہ کی، وہ ملائکتہ وہ کتبہ وہ رسلہ، یہ بنیاد ہے ہماری۔ ہم ایمان لائے ہیں اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو وحی، جو احکام قرآن حکیم میں ہیں، اس کی کھلم کھلا مخالفت کرنا یا اس کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس ہیں، تو نتیجتاً ایسا شخص یا تو قرآن کی منمانی تشریح کر کے گنہگار ہوتا ہے، یا قرآنی آیات کا انکار کر کے کافر ہوتا ہے۔ جی، اب یہ جو ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اس میں یہ پوائنٹ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو ماں باپ کی جو جائیداد ہوتی ہے تو جی، اس کا جب بٹوارا ہوگا تو مرد کو ایک حصہ، عورت کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے۔ اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب اسلام میں جو عورت کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے وہ کسی اور دھرم میں نہیں ہے، بلکہ عورت کو تو دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھے گئے ہیں۔ وہ ماں باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ لیتی ہے اور پھر ادھر آ کر شوہر کی جائیداد میں سے بھی حصہ لیتی ہے۔ گویا یہ دوسرے مذاہب میں اس طریقے سے گنجائش نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ نہ صرف وہ اپنے شوہر کی جائیداد میں سے حصہ لیتی ہیں، بلکہ اس کے بچے اگر کوئی مالکانہ استحقاق رکھتے ہیں، کوئی دولت رکھتے ہیں، تب بھی ان بچوں کی دولت میں بھی یہ شرعی طور پر حق رکھتی ہیں۔ جبکہ دوسرے ایگزسٹنگ مذاہب جو تھے اس میں تو تمام بیٹوں کو جائیداد دینے کا ہی تصور نہیں تھا۔ بڑے بیٹے کو ساری بیٹے کی جائیداد، باپ کی جائیداد دے دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ترمیم ہونے لگی، غور و فکر کرنے لگے تو قانون بنائے کہ تمام بیٹوں کو، اس کے بعد پھر بیٹیوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ حال کی بات ہے، اور ایسے لوگ اسلام پہ جو ہے نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ کتنے حیرت اور افسوس کی بات ہے۔ بلکہ صاحب، دور جاہلیت میں تو ایک شخص کئی عورتوں سے نکاح کرتا، شادی کرتا، اور اس کے بعد اگر وہ مر جاتا
تو اس کی بیویوں پر اس کے بیٹوں کا بھی استحقاق ہو جاتا، حق ہو جاتا۔ اس طریقے سے اس کی جو ایک سے زائد بیویاں ہیں وہ بھی اس کی ملکیت میں آ جاتی۔ یہ اسلام ہی ہے جو جانوروں کی طرح جینے کا جس طریقے سے اسلوب بنایا گیا تھا اس کو اطلاق ختم کیا۔ نہ صرف دنیا عرب میں ہی عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، بلکہ ہمارے دیش میں بھی، ہندوستان میں، یہاں پر بھی عورتوں پر یہ ظلم ہوتا تھا کہ اگر وہ بیوہ ہو جاتی تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا، ستی دیوی بنا دی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ میں زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو وہیں نہیں بچایا، بلکہ پوری روئے زمین پر آپ نے عورتوں کے حقوق کا وہ زرین اصول قوم کے سامنے پیش کیا کہ یہ اس دھرتی پر جہاں بیٹیاں جلائی جاتی تھی ان کو زندگی ملی، وہاں دفنائی جاتی تھی ان کو زندگی ملی۔ تو زندگی تو اسلام دیتا ہے، اور زندگی کے لیے جینے کا سلیقہ بھی اسلام ہی بتاتا ہے۔ اور اسلام سے لے کر اسلام پر اعتراض کرنا یا یہ کہنا کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں ہیں، عورتوں کو مردوں کے برابر حصہ نہیں دیا جاتا ہے، تو مردوں کے برابر عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، یہ زبانی طور پر تو بہت عجیب دکھتی ہے بات، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے عورتوں کو جتنا حصہ دیا ہے دوسرے مذاہب میں کہیں پر بھی وہ حق عورت کو نہیں ملا، اور نہیں ملتا ہے، آج بھی نہیں ملتا۔ جی، اس کے علاوہ جو ہے ایک سے زائد نکاح کے تعلق سے بھی بات کی جاتی ہے۔ ایک سے زیادہ نکاح کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ سب اسلام جو ہے ایک سے زیادہ 4 تک یہ لمٹ بتائی گئی ہے، 4 سے زائد نہیں۔ ایک وقت میں نکاح میں 4 سے زائد نہیں رکھ سکتا ہے مرد آدمی، جی بس 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے، اور ان کے حقوق یہ لازم نہیں ہے، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، اسلام کی یہ بنیادی تعلیم نہیں ہے کہ وہ 4 نکاح کریں۔ اگر وہ ایک کو بھی پال نہیں سکتا ہے، اس کی نگہداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے، تو جہاں پر اسلام میں نکاح سنت ہے وہیں پر اسلام میں نکاح حرام بھی ہے۔ آپ بولیں گے کہ حرام کیسے ہیں؟ تو وہ شخص جو مردانہ طاقت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے نکاح کی اسلام نے اجازت نہیں دی، یا جو پالنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے بالجبر نکاح کرو کا حکم نہیں دیا۔ یہ استطاعت پر ہے، چاہے وہ 4 ہو، چاہے وہ 1 ہو، چاہے وہ 1 بھی نہ ہو۔ اس طریقے سے ہوا کھڑا کر دینا کہ مسلمان 4 عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں لیکن عورت کو 4 مردوں سے زندگی گزارنے کا اختیار کیوں نہیں ہے، تو ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو اس طریقے کی بات کرتے ہیں، کیا وہ لوگ ایسی مہم کی شروعات اپنے گھر سے کریں گے، اپنی بیٹی سے کریں گے، اپنی ماں اور بہن سے کریں گے؟ غیرت تو تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ایک خاص وصف رہا ہے، چاہے وہ کوئی دھرم کا آدمی ہو۔ جی عورت میں حصہ نہیں دیتا ہے کسی مرد کو کہ بیوی بن کر وہ دوسرے کی بھی حصے دار رہے، بیوی بن کر وہ کسی اور کے ساتھ بھی ازواجی تعلقات قائم کرے، کوئی دھرم میں بھی یہ تعلیم نہیں۔ جی، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک سے زیادہ کر لیتے ہیں، اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ دوسری شادی کرتے ہیں پہلی بیوی کی بغیر رضامندی کے، بغیر اس کو اطلاع دیے کے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب یہاں پر اطلاع دینے اور نہیں دینے کی بات نہیں ہے، پہلے تو اطلاع دینا یہ لازم نہیں قرار دے دیا گیا، اس سے پہلے ہی دروازہ یہ بند کر دیا گیا کہ اگر تم ایک کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں تو دوسری کی طرف سوچنا بھی نہیں، جی حقوق ادا کرنا ہے، اور حقوق کے ادا کرنے کے سلسلے میں اس کا کھانا ہے، اس کا لباس ہے، اور اس کا رہن سہن ہے۔
یہ 3 بنیادی حقوق جب ادا کرتے ہیں تبھی جو ہے اس کو نکاح کرنے کا اختیار ہے. عورت کو صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنے نکاح میں لینے کا اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے. یہ 3 بنیادی اصولوں کے بعد اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کے رہن سہن کے لیے، زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں اس کے اوپر وہ پابند ہونے کے لیے جب اقرار کرتا ہے تو تب اس کے بعد اس کو اس کے نفس کی تسکین کے لیے نکاح میں عورت دی جاتی. جی، ایک سے زائد شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جسمانی طاقت بھی رکھتے ہیں، دولت اور سارے معاملات ہیں، اس کے باوجود لوگ نہیں کر رہے ہیں. اس سے سماج میں کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک سے زائد اگر شادی کرنے کی طاقت ہے، دولت ہے، باوجود جسمانی طاقت کے، دولت کے اگر نہیں کر رہے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ جو کثرت سے بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بیوہ ہو کر واپس آ چکی ہیں، وہ سب معاشرے کے لیے ایک بوجھ بنتا جائے گا. اور یہ بوجھ بن رہا ہے اس ملک میں. اس ملک میں دیگر مذاہب کی بعض تہذیبوں کو ہم نے اختیار کر لیا ہے. دیگر مذاہب میں انسان کی فطرت ہے، جب اس کو کوئی بھوک لگتی ہے، چاہے وہ غذا کے لیے ہو، چاہے وہ جنسی خواہش کے لیے ہو، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے اس کی تکمیل کرتا ہے. اسلام نے جائز راستے بتایا ہے اور دیگر مذاہب میں بھی. مرد تو مرد ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو. مرد کی مردانگی تو مذہب سے بندھی ہوئی نہیں ہے، اس کی مردانگی تو اس کی شان ہے. تو جو لوگ جائز طریقے سے عورتوں کو پالنے کے بجائے جا کر دولت خرچ کر کے ان کے اوپر صرف اپنی نفسانی تسکین کے لیے ایسے غلط راستے اختیار کر رہے ہیں، اس کے نتائج بھی تو سامنے ہیں. بیماریاں، برائیاں، معاشرے میں خرابیاں، اختلافات اور بے سہارا عورتیں، حرام بچے جن کی تعداد بڑھتے ہی چلی جا رہی ہے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، باپ کون ہے معلوم نہیں، بس ماں ہے کہ ایک وقت پر اپنے نفس کی تسکین کی اور اس کے بعد یہ کوئی جانوروں کے بچے تو نہیں ہے کہ روڈ پہ چھوڑ کے چلے جائیں. اس کی ذمہ داری، پرورش کی ذمہ داری، اس کی تعلیم کی ذمہ داری، یہ سب کچھ اس مرد کے تئیں ہے جو عورت سے اپنی نفس کی تسکین کیا ہے. اور اسلام مرد کو پابند کرتا ہے اپنے بچوں کے، بیوی کے حقوق کے سلسلے میں. دیگر مذاہب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے بازار بھی ہیں جہاں پر عورت سے ایک کھلونے کی طرح اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی ان بازاروں کی اجازت دی جاتی ہے، وہ بازار چلانے کی اجازت دی جاتی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق. عورتوں کے حقوق جب ہی پورے ہوں گے، مرد کو جب ذمہ دار بنا دیا جائے گا، اور مرد جب ذمہ دار بنے گا تو ہی مرد کو جواب دہی کا اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، تو تب وہ عورتوں کے حقوق ادا کر سکے گا. جی، اسلام میں جو حجاب کا معاملہ ہے اور جو باڈی پراپرلی کور کرنا اور بال چھپانے کا مسئلہ ہے، اس تعلق سے ایران میں وہاں کی لڑکیاں اور خواتین حجاب کو اتار کر پھینک رہی ہیں اور اپنے بال کتر رہی ہیں. تو یہاں وہ اگزامپل دیا جا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ صاحب، یہ بات بالکل غلط ہے. کہیں کسی جگہ ممکن ہے کہ بعض بچیاں اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہو کر ایسا کر رہی ہوگی، اور ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، بالکل نہیں. جی، چند ہو رہی ہوں گی، ان کو سوشل میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اردو میں ایک محاورہ ہے. محاورہ یہ ہے کہ سورج مغرب کی طرف ڈوب جاتا ہے، تو گویا جس تہذیب اور تمدن کا سورج مغرب کی طرف جائے گا وہ ڈوب جائے گا، وہ تہذیب ڈوب جائے گی، وہ قوم ڈوب جائے گی، وہ لوگ ڈوب جائیں گے جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں.
میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے التماس کرتا ہوں کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی مذہب کی بیٹی ہو، تمام بیٹیوں سے، تمام مذاہب کے ماننے والوں سے میری التماس ہے کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے مت دیکھو، ہم مشرق میں رہتے ہیں اور مشرق سے ہی گویا ہماری تہذیب تمدن جڑا ہوا ہے، ہماری ثقافت سب کچھ مشرقی ہے، اور شرم و حیا ہمارا زیور ہے، چاہے وہ کسی دھرم کے رہنے دو۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک خاتون کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ یہ بول رہی تھی کہ میرے سر پر جب یہ چادر رہتی ہے تو نتیجہ یہ رہتا ہے کہ وہ ہری پگڑی میں جو شخص ہے وہ گھر میں بے فکری سے نکلتا ہے، اس واسطے کہ اس کی بیٹی تو غیر مسلم ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیٹی حیا میں ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ اس طریقے سے گھورتی ہوئی نگاہوں کا شکار نہیں ہوگی، اس کا باپ اس کا بھائی فخر سے سر اٹھا کے چلتا ہے۔ تو جی عورت ایک نمونہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو تاکہ جھانکے اس کو اس طریقے سے دیکھتا رہے، بلکہ عورت وہ قیمتی جوہر ہے جس کو انتہائی اہم ترین محفوظ لاکر میں رکھا جاتا ہے۔ تو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہم غلاف ڈالتے ہیں تو کعبہ معظمہ پر غلاف ہیں، ہم غلاف ڈالتے ہیں تو قرآن مجید پر غلاف ہیں، ہم ایسا ہی غلاف عورتوں کو ہم ایک مقدس پیراہن دیتے ہیں برقعے کے روپ میں، اور اس کے وجود پر جو ہمارا غلاف ہے وہ گویا شرم و حیا کی ایک علامت ہے، جیسے کعبے پر غلاف ہیں تو کعبے کی عظمت کی اور عزت کی نشانی ہے، قرآن مجید پر غلاف ہیں تو اس کتاب کی عزت اور عظمت کی نشانی ہے۔ میری ماں اور بہن اور بیٹی کے وجود پر اگر برقع ہیں تو یہ عزت اور عظمت کی نشانی ہے، اور دیگر مذاہب کی بیٹیاں چاہے وہ کوئی رہے، اس کا سر چھپا ہوا ہے، اس کا جسم لوگوں کے سامنے کھلا ہوا نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے، للچائی ہوئی نظروں سے محفوظ رہے گی۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں، اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں۔ سب جانتے نہیں بلکہ مانتے بھی ہیں، جی سب جانتے ہی نہیں بلکہ مانتے بھی ہیں، لیکن باوجود اس کے ہم، صرف اسلام دشمنی میں ان کے دلوں کو ٹٹول لو ہم، اور ان سے پوچھ لو کہ دو لڑکی ہیں، ایک بے حجاب ہے اور ایک باحجاب ہیں، تو نظریں کس پہ جاتی ہیں؟ جی دکانیں بازار میں بہت ساری کھلی ہوئی ہیں، اور کتے کس دکان کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں؟ جب گوشت کھلا ہوا رکھا ہے وہاں آ کے بیٹھتے ہیں، دوسری دکانوں کے سامنے کتے آ کے نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے ہی دنیا کے کتے، قوم کی بیٹیاں چاہے وہ کسی قوم کی ہو، ان کے جسم کھلے ہیں تو یہ کتے اس جسم کو گھورتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پردہ عورت کی عفت اور اس کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، چاہے بہت کتنے شکریہ قانون مولانا۔ جی اگر عورت محفوظ رہے گی تو معاشرہ محفوظ رہے گا، عورت محفوظ نہیں رہے گی تو معاشرہ محفوظ نہیں رہے گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا ہم سے بات کرنے کا۔ تو ناظرین، یہ جزاک تھے مولانا خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب، جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو کہ عورتوں کو حقوق دلایا ہے، اور عورت کوئی تماشے کی چیز نہیں ہے، وہ ایک قیمتی جوہر ہے، وہ چھپانے کی چیز ہے، وہ اسے جو ہے سرے بازار گھما کر اس طرح سے اس کی نمائش اور تماشا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ہے عورت جو لباس میں رہتی ہے، اپنے آپ کو کور کر کے رہتی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور یہ اسلام ہی نہیں تمام مذاہب کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال کوشش تو کی جاتی رہے گی کہ اسلام کے خلاف کام کریں، اور ہماری یہ جو ہے کوشش رہے گی کہ اس کا دفاع کریں۔ بہرحال ہمیں دیجیے اجازت، شب بخیر۔